اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام سے خطاب فرمایا، ان سے گفتگو کی، تمام انبیاء کرام کا نام لے کر ان سے بات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح کو خطاب کیا یا نوح اہبط بسلام منا، نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ۔ تو تمام انبیاء کرام جن جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، نام لیا، پھر ان سے گفتگو کی، لیکن جب اپنے حبیب سے بات کی، محبوب کبریا سے خطاب کیا، تو حضور کا نام نہیں لیا۔ بات بڑے غور کی ہے، انبیاء کرام کا نام لیا جاتا ہے اور حضور کا نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے شیان شان القاب اور اوصاف اور مقدس کلمات کا ذکر کر کے پھر اپنے حبیب سے کلام کرتا ہے۔ ذرا قرآن تو دیکھیے، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الرسول، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، القاب کا ذکر کیا، اوصاف کا ذکر کیا، پھر اپنے حبیب سے کلام کیا۔ انبیاء کرام کا نام اور اپنے حبیب کا نام نہ لینا، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو مرتبہ، جو مقام اور جو قرب اللہ کے ہاں اپنے حبیب کو حاصل ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ یا آدم است با پدر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد است۔ دیگر انبیاء کرام کی امتیں جنہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، وہ نبی سے بات کرتے ہوئے پہلے نام لے لیتی، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد۔ امتی اپنے نبی کا نام لے کر اپنے نبی سے بات کرتا، لیکن نبی اکرم رحمت عالم کی امت محمدیہ مرحومہ بھی کہیں اپنے نبی کا نام لے کر بات نہ کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کی امت کو روک دیا۔ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ کیا میرے حبیب کے امتیوں، کہیں تم اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے ہی نہ پکارنے لگ جانا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر اے زید، اے عمر، اے بکر۔ میرے حبیب کو نام لے کر مت بلانا۔ بلکہ در منصور میں امام سیوطی نے اسی آیت کے تحت حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نبی کو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کے یاد کیا کرو اور بات کیا کرو۔ آپ خود سوچئے، جب مولا نام نہیں لیتا تو بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے اور حضور کا نام لے بیٹھے۔ حضور کے القاب اور اوصاف ذکر کر کے معروضات پیش کرنی چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے، محبوب کے جو محبوب ہوتے ہیں نا، وہ بھی پیارے ہوتے ہیں۔ دیگر امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، دیگر انبیاء کی امتوں کو، تو فرمایا یا ایھا المساکین۔ تورات میں بار بار اس لفظ سے ان امتوں کو بلایا گیا، اے مسکینوں اور محتاجوں۔ لیکن جب اپنے حبیب کی امت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، بات کی، کوئی حکم دیا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرا اور میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امتیوں کو ان کے وصف ایمان کے ساتھ ذکر فرمایا، یعنی ان کو صاحب ایمان کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا۔ یہ صرف حضور کی نسبت کے طفیل امتیوں کو بھی اللہ کے ہاں عزت مل گئی، کیونکہ محبوب کے پیارے بھی محبوب ہوتے ہیں۔ حق اور سچ یہ ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔